السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو ناول پڑھ رہے تھے ہم وقت، اس کی رائٹر ہیں مہرالنساء شاہ میر۔ آج ہم اس کے ایپیسوڈ 82 کا آغاز کرتے ہیں۔ اگلی رات وقت 9:30 بجے کے قریب سلطان منزل میں آج بچھی ہوئی کھانے کی میز تو یوں لگتی تھی جیسے کسی محل کا شاہی کھانا ہو۔ کون سا کھانا تھا جو آج وہاں موجود نہیں تھا؟ کون سا مشروب تھا جس کی کمی محسوس ہوتی تھی؟ خوش گپیوں کے درمیان کھانا کھایا جا رہا تھا۔ سربراہی کرسی پہ شمس بیٹھے تھے، ان کی دائیں طرف سفیر اور اس کے ساتھ مہرماں، اسی طرح ان کی بائیں جانب حالے سلطان تھے اور اس کے ساتھ بیٹھا عمر حیات۔ حالے کے ساتھ والی کرسی پہ یوسف سلطان بیٹھے تھے۔ وہ حالے کی موجودگی سے بے تحاشا خوش تھے اور آج انہوں نے اسی لیے سربراہی کرسی چھوڑ حالے کے ساتھ والی کرسی چن لی تھی۔ حالے سب سے بات کر رہی تھی، دادا سے، اپنی ماں سے، فروا سے اور یہاں تک کہ سفیر سے بھی۔ سفیر نے بھی اس سے ہلکی پھلکی بات کی تھی، وہ چاہے ماضی میں جیسا بھی رہا ہو، لیکن ایک ماضی وہ بھی تھا جس میں سفیر اس کا بہترین دوست رہا تھا۔ عمر تمہارا خیال تو رکھتا ہے نا؟ یوسف سلطان نے سرگوشی کی تھی۔ حالے مسکرا دی، وہ کم از کم اس آدمی سے ناراض نہیں رہ سکتی تھی۔ بہت خیال رکھتا ہے دادا جان، بہت اچھا ہے، تھوڑا پیسے کے معاملے میں کنجوس ہے، باقی سب ٹھیک ہے۔ وہ بھی انہی کی طرح سرگوشی کر رہی تھی۔ یوسف سلطان تو پھولے نہیں سما رہے تھے، لیکن حالے بالکل نارمل تھی۔ نہ اس نے پچھلی باتیں دہرائی تھی، نہ اس نے کوئی بات کہی تھی۔ معراج کا شاگرد ہے، کنجوس تو ہوگا نا؟ ویسے ایک بات ہے، لڑکا ہے ہینڈسم۔ دادا کی بات پہ حالے نے ان کو گھورا تھا۔ میں کون سا کم ہوں؟ وہ اس کی بات پہ نم آنکھوں سے ہنس پڑے۔ مجھے سرائی کی آنچ سے پہلے اتنی میٹھی کبھی نہیں لگی، وہ کہہ رہے تھے۔ مجھے معاف کرنا حالے، میں مجبور اور کمزور تھا۔ تمہاری جدائی اب میرے بس کی بات نہیں، تم اب مجھے مت چھوڑنا۔ وہ جیسے التجا کر رہے ہوں۔ حالے کے دل کو کسی نے پکڑ کر دبایا تھا۔ اس نے زخمی آنکھوں سے سامنے بیٹھی مہرماں کو دیکھا جو انہی دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہم دونوں کو کوئی دور نہیں کر سکتا دادا، وہ بلند آواز میں بولی تھی۔ سب کھانا روک کر اسے دیکھے گئے۔ ہم ایک خون ہیں، ایک نسل ہیں، میں آپ کے بیٹے کا خون ہوں، میں آپ کی اولاد میں سے ہوں۔ ہم میں فاصلے آ سکتے ہیں، بدگمانی آ سکتی ہے، لیکن تیسرا نہیں آ سکتا، ہے نا دادا جان؟ وہ کہہ تو یوسف سلطان سے رہی تھی، لیکن اس نے آنکھیں مہر کے چہرے پہ گاڑ رکھی تھی۔ یوسف سلطان نے اس کا ہاتھ تھام کر چوما تھا۔ حالے ان کے کندھے سے لگ گئی۔ اب بس مہر کی برداشت اب ختم ہو چکی تھی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، وہ آنکھوں میں تپش لیے حالے کو دیکھ رہی تھی۔ آ جاؤ حالے، تمہیں اپنی شاپنگ دکھاؤں، تمہیں دیکھنی تھی نا؟ وہ لفظوں پہ زور دے رہی تھی۔ مہر بیٹے، اسے کھانا تو کھا لینے دو، شمس نے ٹوکا تھا۔ لیکن حالے، میں واقعی دیکھنا چاہتی ہوں، کہتے ہوئے اٹھی تھی۔ عمر نے ایک نظر حالے کو دیکھا۔ حالے نے پلک جھپک کر اسے تسلی دی تھی۔ ان دونوں کا رخ اب مہرماں کے کمرے کی جانب تھا۔ نہ جانے کیا تھا جو اب ہونے جا رہا تھا۔ وہ اسے لیے اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے روبرو تھی۔ بھوری آنکھوں نے سیاہ آنکھوں میں دیکھا تھا۔ چلی جاؤ حالے، پلیز۔ اس کی آنکھوں میں منت تھی، اس کے لہجے میں منت تھی۔ مجھے میرا جواب دے دیں، میں چلی جاؤں گی، لیکن آپ جانتی ہیں میرے جانے سے کچھ نہیں ہوگا، میں ہمیشہ یہیں رہوں گی، سفیر کے دل میں اور دادا کے دل میں۔ آپ مجھے وہاں سے کیسے نکال لیں گی؟ حالے کی آواز میں رنج تھا۔ مجھے بس میرا جواب دیں، کیوں؟ آخر آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ کو تو مجھ سے محبت تھی نا؟ وہ نہیں رونا چاہتی تھی، لیکن آنسو خود بخود اس کی آنکھوں سے پھسل رہے تھے۔ مہرماں نے چند لمحہ اس کو دیکھا، پھر اس کا ہاتھ پکڑے فرش پہ بیٹھ گئی۔ میں تم سے آج بھی اتنی ہی محبت کرتی ہوں حالے۔ اس نے اپنا ہاتھ حالے کے چہرے پہ رکھا۔ تم میرے لیے آج بھی ضروری ہو، میں آج بھی تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتی، وہ گیلی آواز میں کہہ رہی تھی۔ ہاں میں مانتی ہوں، میری وجہ سے تمہیں بہت کچھ سہنا پڑا، بہت کچھ برداشت کرنا پڑا، لیکن حالے، کیا میں نے بچپن سے یہ سب نہیں سہا؟ کیا میں نے ایک پرفیکٹ لائف گزاری؟ کیا میں تمہاری وجہ سے اگنور نہیں ہوئی؟ کوئی مجھے نہیں دیکھتا تھا کیونکہ آگے تم تھی، لیکن میں نے کبھی شکایت نہیں کی۔ کیا میں نے کی؟ حالے نے سختی سے لب کھینچ لیے۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے تم سے محبت کا حق ادا کیا، اور آج اگر تمہیں مجھ سے محبت کرنے کا حق ادا کرنا پڑ رہا ہے تو تم پیچھے ہٹ رہی ہو۔ کیا میں وہی نہیں ہوں جس نے تمہیں تب محبت دی جب تمہاری سگی ماں نے تمہیں چھوڑ دیا تھا؟ تعصب سے مہرماں پوچھ رہی تھی۔ کیا میں وہ نہیں ہوں جس نے ہر بات میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دیا؟ ہاں میں نے بہت کچھ غلط کیا تھا، اب بھی کر رہی ہوں، لیکن تم مجھ سے محبت کرتی ہو حالے، کیا میرا تم پہ اتنا بھی حق نہیں؟
سفیر کو ڈرگس دینا، دادا کو ویل چیئر پہ بٹھا دینا، اسے کیسے جسٹیفائی کریں گی؟ یہ کیسی محبت ہے آپ کی جس نے مجھ سے میرا باپ چھین لیا؟ اس کی آواز میں گہرا قرب تھا۔ یہ کیسی محبت ہے جس نے آپ سے قتل کروا دیا، جس نے مجھے ذلیل کروا دیا، میرا خاندان مجھ سے چھین لیا؟ کیا آپ اسے محبت کہتی ہیں؟ حالے کے لہجے میں حقارت تھی۔ یہی تو محبت ہے، ہر محبت میں آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے۔ میں نے تمہاری محبت میں بہت کچھ سہا تھا، اب تمہاری باری تھی۔ ابا اور سفیر کے لیے میں نے خود کو بے وقار کر دیا، اب ان کی باری تھی۔ ہر کوئی اپنا اپنا حصہ نبھا رہا ہے۔ حالے، تمہیں اگر مجھ سے کبھی محبت رہی ہے تو تمہیں شکایت کا حق نہیں ہے۔ کیا تم نے کبھی مجھ سے محبت کی ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ حالے نے نم آنکھوں سے نفی میں سر ہلایا۔ مہر کا دل رک سا گیا۔ مجھے آپ سے محبت کرنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ آپ ضرورت بنی، خوف بنی، طلب بن گئی، لیکن آج تک مجھے لگتا ہے میں آپ سے محبت نہیں کر سکی۔ اور اب یہ جاننے کے بعد کہ آپ میرے باپ کی قاتل ہیں، میں آپ سے نفرت بھی نہیں کر پا رہی۔ وہ بے بسی سے بولی تھی۔ آپ میرے لیے کچھ بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں۔ مجھے آپ کے لیے کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا۔ میرا دل خالی ہے۔ اگر کوئی آپ کو میرے سامنے مار دے تو مجھے فرق نہیں پڑے گا، لیکن میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے مار کر بھی خود پہ ظلم نہیں کر سکتی۔ آپ میرے اقوام میں شامل تھیں، آپ نے سفیر کو تصاویر بھیجی، اور اس کے بعد جو کچھ بھی کیا سب معاف کر دوں گی، لیکن جو آپ نے میرے باپ کے ساتھ کیا ہے، میں اس کے لیے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ حالے، میں آپ کی محبت بس لینا جانتی ہیں۔ آپ حرص کی ماری عورت ہیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ محبت بس دینے کا نام ہے۔ آپ کسی کو مفلوج کر کے اسے جھکانا محبت سمجھتی ہیں، اور میں اس مفلوج جسم کو اپنے ہاتھ سے کھڑا کرنے کو محبت سمجھتی ہوں۔ آپ کسی کو ذہنی اذیت دینا محبت سمجھتی ہیں، اور میں اسی انسان کے ذہنی اذیتوں کے سدباب کو محبت سمجھتی ہوں۔ آپ کہتی ہیں آپ نے یہ سب سفیر کے لیے کیا۔ اس نے ایک پل کو رک کر مہر کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ جھوٹ کہتی ہیں، آپ نے یہ سب کبھی بھی سفیر کے لیے نہیں کیا تھا۔ یہ سب آپ نے یوسف سلطان کے لیے کیا۔ سفیر بس ایک کھلونا تھا جسے آپ نے استعمال کیا۔ حالے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مہرماں اسے دیکھے گئی۔ اب بس مہرماں، اب میں تمہیں مزید اپنے خون کے تعلقات سے کھیلنے نہیں دوں گی۔ اب ابا اور سفیر کے ساتھ مزید گیمز نہیں۔ اب مزید کسی کا باپ قتل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ رکی۔ مہر کو کچھ عجیب لگا۔ اندر آؤ سفیر سلطان، یہ الفاظ نہیں تھے۔ مہر جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ اندر آؤ سفیر سلطان، یہ الفاظ نہیں تھے، سیسا تھے۔ مہر جل کر راکھ ہو گئی، اور حالے کی آنکھوں میں ویسا ہی انتقام تھا جیسا اس روز شاہ تاج کے گھر جانے پہ تھا۔ وہ اندر آیا۔ یہ سفیر کوئی اور تھا۔ بے یقین، شاکڈ، آنکھیں پتھرایا ہوا، چہرہ شل سا، جسم قید، وہ جیسے اپنے قدموں پہ ہی کھڑا نہ ہو پا رہا ہو۔ حالے نے عمر کے نمبر پہ میسج چھوڑا تھا، سب کو اندر لے کر آ جاؤ، جادوگرنی کو جلاوطنی کی سزا سنائی جائے گی۔ وہ اب گردن سیدھی کیے سفیر کو دیکھ رہی تھی۔ سفیر آگے آیا۔ مہرماں کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا، وہ اب بھی سے مردہ ہو گئی تھی۔ میں ایکسپلین کر سکتی ہوں سفیر، اس کی آواز کسی کھائی سے آتی تھی۔ یہ سب اس طرح نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ حالے جھوٹی ہے، میں آپ سب کو سمجھاتی ہوں۔ اس کے الفاظ بے ربط تھے، زبان پہ لکنت طاری ہو گئی تھی۔ سفیر بس اسے دیکھے گیا۔ لوگوں کے قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی۔ کوئی ویل چیئر گھسیٹتا ہوا ادھر آ رہا تھا۔ مہرماں کو آج پتہ چلا تھا سماعتیں کتنا بڑا عذاب ہوتی ہیں۔ ہاؤ کوڈ یو ڈو دس ٹو می، وہ بے یقینی سے بولا تھا۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ میں نے تو کبھی تمہارا برا نہیں چاہا۔ میں تو تمہارا دوست تھا نا۔ وہ اتنا حیران تھا کہ حد نہیں۔ مہر کی آنکھوں میں بے بسی اور طیش کے مارے آنسو بھرنے لگے۔ اس نے مدد طلب نظروں سے حالے کو دیکھا، لیکن وہ نظر پھیر گئی۔ میں نے کبھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں دی، اور تم اس حد تک گر گئیں۔ تمہیں لگا میں پاگل ہوں۔ تم نے حالے کے ساتھ اتنا برا کیا۔ اب کے سلطان منزل کے تمام مکین اندر آ چکے تھے۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی گھٹیا عورت؟ سفیر پوری قوت سے دھاڑا تھا۔ مہر سہم کر پیچھے ہٹی۔ فروا نے باقاعدہ دل پہ ہاتھ رکھا۔ یوسف سلطان ناسمجھی سے سب دیکھ رہے تھے، باقی سب ریلیکس تھے، گویا سب جانتے تھے۔ میں آپ کو سمجھاتی ہوں سفیر، میں آپ کو سب بتاتی ہوں، بس مجھے ایک موقع دیں، میں آپ کو ہر بات سمجھا سکتی ہوں۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ کیا سمجھاؤ گی تم مجھے؟ ہاں، کیا سمجھاؤ گی؟ وہ چیخ رہا تھا۔ مجھے یہ سمجھاؤ گی
تم نے میری منگیتر کا نام کسی اور کے ساتھ جوڑا یا پھر یہ سمجھاؤ گی کہ کیوں تم نے میرے چچا کا قتل کیا؟ اس کی آخری بات پر ہر ایک نے دم ساتھ لیا۔ سفیر جنونی انداز میں ہررا رہا تھا۔ تم مجھے یہ سمجھاؤ کہ کیوں تم نے مجھے ڈرگز دینا شروع کی اور تم نے میرے دادا کو مفلوج کر کے بٹھایا؟ بولو، ورنہ آج میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ سفیر کا بس نہیں چلتا تھا کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اس کی حالت پہ کسی پاگل کا گمان ہوتا تھا۔ مہرماں بس بے آواز آنسو بہاتی رہی۔ یہ جھوٹ ہے سفیر، یہ سب جھوٹ ہے۔ میں آپ سے، ابا سے بہت محبت کرتی ہوں، میرا یقین کریں۔ اس نے قریب آنے کی کوشش کی تھی۔ سفیر پیچھے ہٹا تھا۔ تم صحیح کہہ رہی ہو مہر، یہ جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہی تو ہے۔ اب وہ نہیں چلا رہا تھا، وہ بس پیچھے ہوتا گیا، یہاں تک کہ دروازے کے ساتھ کھڑا ہوا تمام لوگ خاموش تھے، تماشائی تھے۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا سچ کیا ہے۔ ہمارے تعلق کی تو بنیاد ہی جھوٹ تھی نا۔ اور سفیر سلطان کو کبھی بھی جھوٹ پسند نہیں رہے۔ وہ سرد فیصلہ کن نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مہر کا دل کانپ گیا تھا۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ جس نام کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے تم نے اتنے جتن کیے، وہ نام میں 1 سیکنڈ کے اندر تم سے کیسے چھین سکتا ہوں۔ فروا نے آگے بڑھ کر سفیر کی کوہنی تھامنی چاہی، جسے وہ بری طرح جھٹک گیا۔ میں سفیر سلطان ولد شمس سلطان اپنے تمام ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ ساری آوازیں رک گئیں، سارے چہرے دھندلے ہو گئے، سب وجود بیکار ہو گئے۔ مہرماں پتھر کا بت بن گئی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر سفیر کے منہ پہ ہاتھ رکھ دینا چاہتی تھی، لیکن یہ نہ جانے کیوں دنیا کا سب سے مشکل کام لگا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں مہرماں۔ حالے نے ایک نظر عمر کو دیکھا۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے تسلی دے رہا تھا۔ وہ بتا رہا تھا کہ شر اور حسد کا انجام ہمیشہ برا رہا ہے۔ طلاق دیتا ہوں میں تمہیں، جاؤ اب آزاد ہو تم۔ وہ حقارت سے کہتے ہوئے اس کے قریب آیا، اس کا بازو پکڑا۔ آج تم بھی اس گھر سے نکالی جاؤ گی، جیسے تمہاری وجہ سے حالے نکالی گئی تھی۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر کھینچ رہا تھا۔ مہرماں کسی ڈلی کی طرح اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ سفیر پلیز، وہ کہاں جائے گی؟ پلیز یہ مت کرو، فروا منت کر رہی تھی۔ جب شمس آگے آئے تھے، اگر اب تم 1 لفظ بولی تو میرے منہ سے 3 لفظ سنو گی، وہی 3 لفظ جو تمہارے بیٹے نے کہے تھے۔ تم مجھے طلاق نہیں دے سکتے۔ وہ بے یقینی سے بڑبڑائی تھی۔ آزما لو، وہ وسوخ سے بولا۔ سفیر ان دونوں کی پرواہ کیے بغیر اسے گھسیٹتا ہوا باہر لے کر جا رہا تھا۔ مہرماں کوئی مزاحمت نہیں کر رہی تھی۔ وہ شاید شاک تھی یا پھر شاید پتھرا گئی تھی۔ وہ اسے دروازے تک لا کر دروازے کے باہر کر چکا تھا۔ تمہاری اور میری طلاق ابھی نہیں ہوئی، کیونکہ تمہارے پاس میری امانت ہے۔ لیکن یاد رکھنا، یہ جس دن اس دنیا میں آئے گا، تم یہی الفاظ ایک بار پھر سنو گی۔ ایک قاتل کے ساتھ تم رہ سکتی ہو، میں نہیں۔ حساب لوں گا میں تم سے۔ وہ دروازہ اس کے منہ پہ مارتا اندر چلا آیا تھا۔ رات آدھی بیت چکی تھی۔ عمر اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر جا چکا تھا۔ فروا کو غشی کے دورے پڑ رہے ہوں جیسے۔ وہ بہو کے ساتھ بیٹا بھی کھو چکی تھی۔ کتنی دیر تک وہ سفیر کے کمرے کے باہر کھڑی دروازہ بجاتی رہی۔ کتنی بار اس نے کہا وہ بے قصور ہے، اسی گنتی بھول گئی تھی۔ اس کے بیٹے کو وہ بھول گئی تھی۔ تھک ہار کر وہ واپس چلی گئی تھی۔ ہارے ہوئے شکستہ قدموں سے عمر اور مہر کی حقیقت بھی کھل چکی تھی۔ کوئی شاک تھا، کوئی انکاری، ہر ایک کے اپنے غم تھے اور اپنے مسائل۔ رات کے اس پہر سفیر سلطان کے کمرے کا دروازہ کھول کر اس کا باپ اندر داخل ہوا۔ اس کا بیٹا فرش پہ بیٹھا تھا، گھٹنے سینے سے لگائے، سر گرائے۔ اس کی بھوری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ دل پھٹ رہا تھا، جیسے وہ بکھرا ہوا لگتا تھا۔ شمس چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کے قریب چلا آیا۔ اسے دیکھ کر آج دل پسیجا تھا۔ وہ دھیرے سے اس کے ساتھ فرش پر بیٹھ گیا۔ سفیر کچھ نہیں بولا، وہ بس خاموشی سے بیٹھا رہا۔ کافی دیر تک خاموش رہنے کے بعد شمس نے بولنا شروع کیا۔ یہ زندگی ہے سفیر، اس میں اچھا برا آتا رہتا ہے۔ عورت کے لیے اس کو ضائع مت کرو۔ ان کی آواز نرم تھی۔ وہ ایک بری عورت تھی۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، وہ واقعی ایک بری عورت تھی۔ سفیر نے ان کی بات کاٹی تھی۔ اس نے کبھی بھی مجھے یہ نہیں سکھایا کہ کسی سے غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر دیتے ہیں۔ اگر تم ہار گئے تو کوئی بات نہیں، اگر تم گر پڑے ہو تو کوئی بات نہیں۔ وہ واقعی بری عورت تھی۔ شمس نے اسے اجنبی سے دیکھا۔ آخر وہ کس کی بات کہہ رہا تھا؟ سفیر اس سے بے نیاز اپنے روم میں کہے گیا۔ اس نے مجھے ہمیشہ کہا کہ گردن اٹھا کر چلو سفیر،
اس کی آواز گیلی اور رنجیدہ تھی۔ اس سے مجھے بتانا چاہیے تھا کہ اگر گردن درد کرنے لگے تو کچھ دیر کے لیے کسی اپنے کے کندھے پہ سر رکھ سکتے ہو۔ اس نے کیوں نہیں بتایا ڈیڈ؟ وہ گردن موڑ کر کرب سے پوچھ رہا تھا۔ شمس اب سمجھے تھے وہ اپنی ماں کی بات کر رہا تھا۔ اس نے مجھے دھوکہ، جھوٹ، نفرت سکھائی۔ اس نے معاف کرنا، رحم دلی رکھنا نہیں سکھایا۔ اس نے غلطیوں پہ ان کو سدھارنا نہیں سکھایا، چھپانا سکھایا۔ سفیر اب رونے لگا تھا۔ وہ اتنے سالوں کے آنسو اب بہا دینا چاہتا تھا۔ وہ واقعی بری عورت تھی ڈیڈ، اور میرے لیے اس بری عورت کو آپ نے چنا۔ وہ رک رک کر کہہ رہا تھا، بولتے ہوئے بھی جیسے تکلیف ہو رہی ہو۔ وہ عورت میری اچھی پرورش نہیں کر سکی، اور اس عورت نے میری زندگی برباد کر دی۔ ڈیڈ، مجھ سے میری محبت چھین لی۔ اگر آپ اسے اس دن ہوٹل میں طلاق دے دیتے تو میں اس طرح ذلیل نہ ہوتا۔ سفیر کی حالت بہت خراب لگتی تھی، یوں جیسے اب کبھی خود کو کھڑا نہیں کر سکے گا۔ وہ بہت بری طرح ڈھہ گیا تھا۔ شمس کا دماغ پھک سے اڑا تھا۔ سفیر کو یہ بات کس نے بتائی؟ وہ ان سب سے بے نیاز کہے گیا۔ ایک برا باپ گھر خراب کرتا ہے، اور ایک بری ماں نسل خراب کرتی ہے۔ آپ نے اس عورت کو نسل خراب کرنے دیا۔ آپ اس عورت کو میرے لیے لائے۔ آپ نے میرے لیے ایک غلط ماں چنی۔ ڈیڈ، وہ اب بلند آواز میں رو رہا تھا۔ شمس کو بے اختیار کچھ ہوا۔ آپ ذمہ دار ہیں۔ آج میں یہاں اس حالت میں ہوں تو آپ ذمہ دار ہیں۔ بری عورت کو گھر آپ لائے تھے۔ اس کی بری آنکھوں میں سرخی تھی۔ میری تو ساری زندگی خراب ہو گئی یار۔ میری بیوی، میرا بچہ، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ لیکن میں آپ کے جیسا نہیں بنوں گا ڈیڈ۔ میں آپ کے جیسا نہیں بنا۔ وہ ہتھیلی سے آنکھیں رگڑتے ہوئے شمس کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، میں نے باپ ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ میں نے اپنی اولاد کے لیے بری ماں نہیں چنی۔ میں نے اپنی اولاد کو وہ نہیں دیا جو آپ نے دیا تھا۔ میری اولاد میری طرح نہیں ہوگی۔ وہ نفرت، حسد اور شر سے دور رہے گی۔ میں اسے مہرماں جیسی ماں نہیں دوں گا۔ میں ایسا نہیں کروں گا۔ وہ کرب اور بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ شمس اسے دیکھ کر رہ گئے۔ سفیر نے واپس سر گھٹنوں پہ گرا دیا۔ وہ بس دہرا رہا تھا، میں اپنی اولاد کو بری ماں سے بچاؤں گا۔ یہاں سے نکل کر گھر کے لاؤنج میں آؤ تو فروا بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید تھا، پوری آنکھیں آنسو بہا رہی تھی، دل تھا کہ بیٹھا جاتا تھا۔ نہ جانے مہر کہاں ہوں گی، ایک یہی سوال تھا جو خود سے کہے جا رہی تھی۔ وہ مختلف نمبرز ملا رہی تھی، وہ نہ جانے کن کن لوگوں کو کال کر رہی تھی، لیکن بے سود۔ اسی لمحے لاؤنج کی چوکھٹ پہ حسینہ معراج نظر آئیں۔ وہ بازو سینے پہ باندھے فروا کو دیکھ رہی تھی۔ فروا کی نظر ان پہ پڑی تو وہ رک سی گئی۔ میں جب سے اس گھر میں آئی تھی نا فروا، مجھ سے کہتے تھے میں فروا سے مختلف ہوں۔ وہ دیکھتے ہوئے سکون سے کہہ رہی تھی، نہ مجھ میں تم جیسا ڈریسنگ سینس تھا، نہ میں تمہاری طرح خوبصورت تھی، اور نہ ہی مجھے بات کرنے کا ویسا ڈھنگ تھا جیسا تمہیں۔ وہ ایک ایک لفظ ٹھہر ٹھہر کر ادا کر رہی تھی۔ ان کے لہجے میں نہ حقارت تھی نہ طنز۔ آج تک اس گھر میں تم میرے لیے ایک اعلیٰ انسان رہے ہو، نہ چاہتے ہوئے بھی میں تم سے مروب رہی ہوں۔ میں رشتے اور عمر میں تم سے بڑی ہوں، لیکن پھر بھی کچھ تھا کہ میں تمہارے آگے بول نہیں پاتی تھی۔ لیکن آج، حسینہ سرد سا مسکرائی، آج تم جانتی ہو فروا، تم آج کتنی ریلیٹیبل لگ رہی ہو۔ تم بالکل وہی لگ رہی ہو جو چند ماہ پہلے میں تھی، وہ جس کی جوان بیٹی گھر سے غائب تھی۔ ان کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی، لہجہ کانپ گیا تھا۔ فروا کی آنکھوں میں بے بسی بھر رہی تھی۔ میرا شوہر ہسپتال میں پڑا تھا، میرا بیٹا لوگوں کی عجیب نظریں سہ رہا تھا۔ میں اندر ہی اندر اپنی بیٹی کی موت کی دعا کر رہی تھی۔ فروا نے چونک کر ان کو دیکھا تھا۔ حسینہ نے کہنا جاری رکھا، ہاں میں نے اس کے مر جانے کی دعا کی تھی، کیونکہ واپس آ کر بھی اس کے حصے میں جہنم آتی، لیکن میری بیٹی کا بخت اونچا تھا، اس کے لیے عمر حیات آ گیا۔ تم سوچو تمہاری مہر کے لیے کون آئے گا؟ شیطانوں کے لیے کوئی نہیں آتا فروا۔ انہیں جب عرش سے پھینکا جاتا ہے تو وہ اکیلے رہ جاتے ہیں، یا پھر انہیں ملنے والے لوگ ان سے بڑے شیطان ہوتے ہیں۔ وہ چوکھٹ سے ہٹ گئی تھی اور فروا شل کھڑی تھی۔ زندگی میں واقعی آپ کے پاس ایک عمر حیات ہونا چاہیے، اس نے اعتراف کیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں جب ہر سو ہو کا عالم تھا، جب سارے میں اندھیرے نے اپنی دھاک بٹھا رکھی تھی، ایک ایسے ہی پہر میں سیاہ تارکول کی سڑک پہ ایک لڑکی سڑک کے کنارے بیٹھی تھی۔ اس کے بھورے بال کندھوں میں ڈھلک رہے تھے، اس کی آنکھیں خاموش تھیں، وہ خوف زدہ بھی لگتی تھی، کافی دور سے چل کر آئی تھی شاید۔ وہ آنکھیں اٹھا کر اپنے آس پاس دیکھتی، کوئی سرد ہوا کا جھونکا، کوئی سرسراتا پتا اسے ہر آہٹ خوف زدہ کر رہی تھی۔ اسی تاریکی میں نہ جانے کتنے پہر مزید بیتے، جب اسے اپنی آنکھوں میں چبھتی ہوئی لائٹس نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھنے پہ مجبور کر دیا۔
کچھ ہی وقت میں اس نے ایک گاڑی کو اپنے قریب رکتے دیکھا۔ گاڑی میں سے باہر نکلنے والا نوجوان عمر حیات تھا۔ اس کی آنکھوں میں مہر کو دیکھ کر کوئی تمسخر نہیں اترا۔ وہ اسے دیکھ کر بس کچھ سوچ رہا تھا۔ شاید مہر ماں خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ آؤ تمہیں تمہارے ٹھکانے چھوڑ آؤں، عمر نے آفر کی۔ اب تمہارا ایکس ہسبینڈ تمہیں لینے تو آئے گا نہیں، کیا بہتر نہیں ہے کہ تم میرے ساتھ چلو؟ شریف انسان ہوں میں، یقین کرو۔ عمر نے اپنے دونوں بازو اٹھا لیے جیسے قسم کھائی ہو۔ مہر ماں یکٹک اسے دیکھے گئی۔ تم کہتے ہو تم گدھ ہو، لیکن رات کے اس پہر تم نوچنے کے بجائے بچانے آئے ہو۔ تم کہتے ہو تمہارے اندر میرے جیسا شر ہے، لیکن تم اس وقت میری اس حالت کی وجہ سے گلٹی ہو، ہے نا؟ عمر کچھ نہیں بولا، البتہ اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ تم کبھی بھی ہم جیسے نہیں بن سکتے عمر، تمہارے اندر اچھائی بھری ہے اور تم اسے چاہ کر بھی نہیں نکال پا رہے۔ انتقام تمہیں گلٹی کر رہا ہے۔ وہ بولتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عمر کی آنکھوں میں اب بھی جھنجھلاہٹ تھی۔ طلاق ہو گئی ہے تمہیں اور اب بھی تمہاری اکڑ نہیں ٹوٹ رہی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں اس لیے لینے آیا ہوں کیونکہ مجھے تم پہ ترس آ رہا ہے؟ نہیں مہر ماں، میں تمہیں اس لیے لینے آیا ہوں تاکہ تمہیں دکھا سکوں کہ یتیمی کیا ہوتی ہے، تمہیں معلوم ہو سکے کہ کھانا کھانے کے لیے محنت کرنا کیا ہوتا ہے، اپنے گھر سے دربدر ہونا کیا ہوتا ہے۔ آج تم سب دیکھو گی، کیونکہ میں تمہیں کسی محل میں نہیں یتیم خانے لے کر جا رہا ہوں۔ مہر ماں کی گردن اب بھی اٹھی ہوئی تھی۔ وہ کہیں سے بھی کچھ وقت قبل سفیر کی منت کرنے والی مہر ماں نہیں لگ رہی تھی۔ وہ کمپوزڈ تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ کچھ کر لے گی، اور اس کا یہی یقین عمر کو کھٹک رہا تھا۔ میں یتیمی کی زندگی نہیں گزاروں گی عمر، اور نہ ہی سفیر میرا ایکس ہسبینڈ ہے۔ ہماری طلاق نہیں ہوئی۔ وہ کچھ جتا رہی تھی۔ جب عورت حاملہ ہو تو اسے شوہر کی جانب سے طلاق نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ بچہ دنیا میں آ جائے۔ میں واپس اسی گھر میں جاؤں گی اور حکومت کروں گی۔ مجھے بس 5 منٹ چاہیے تھے، صرف اور صرف 5 منٹ۔ اب میرے پاس پلان ہے۔ تم کل کے ڈھلتے سورج میں مجھے میرے محل میں پاؤ گے، یاد رکھنا، وہ تفاخر سے کہہ رہی تھی۔ اور اب بہت کچھ تھا جو عمر کو کھٹکا تھا۔ تم کیا کرنے والی ہو؟ عمر ذرا سا مشکوک ہوا۔ مہر مسکرائی۔ میرے پاس ان لوگوں کا وارث ہے اور یہ وارث ان کی کمزوری ہے۔ سفیر ایک محروم بچپن گزار چکا ہے۔ میں بس اسے چند باتیں یاد دلاؤں گی، صرف چند باتیں اور واقعات جن میں وہ اپنے باپ کے لیے ترسا، جن میں اس سے اپنی ماں کی توجہ نہیں ملی، اور بس وہ اپنی اولاد کو اس جہنم میں جینے نہیں دے گا۔ پوری چمکتی آنکھوں سے کہتی۔ وہ کہیں سے بھی پشیمان یا پھر خوفزدہ نہیں لگتی تھی۔ ابلیس کہاں پشیمان ہوتے ہیں؟ جن لوگوں کی اپنی زندگی ہوریبل رہی ہونا، وہ دوسروں کے لیے مسیحا بن جاتے ہیں۔ ہر انسان کا ویک پوائنٹ اس کا ماضی ہوتا ہے، جیسے چاہو کھیل لو۔ سفیر کا ویک پوائنٹ اس کے باپ کا ماضی میں اس کے باپ کے ماضی میں اس کے ساتھ کیا جانے والا سلوک ہے۔ میں بس اس کے ذہن میں چند باتیں ڈال دوں گی اور بس مہر ماں ایک بار پھر ملکہ بنے گی۔ عمر غور سے سن چکا تھا اور اب اس کے ذہن میں یکدم کوئی جھماکہ ہوا۔ وہ مسکرایا تھا۔ کل کی کل دیکھی جائے گی مہر ماں سلطان، آؤ آج میں تمہیں کہیں چھوڑ آؤں۔ وہ شائستگی سے آفر کر رہا تھا۔ تم دنیا کے پہلے دشمن ہوگے جو اپنے دشمن سے ایک چھت چھین کر دوسری چھت فراہم کر رہا ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کہہ گئی، مجھے برابری پسند ہے۔ تمہیں بے گھر کر کے لڑوں گا تو مزہ نہیں آئے گا۔ ہم دونوں برابری کی سطح پہ ہوں گے، تبھی تو مزہ آئے گا۔ مہر ماں نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا اور پھر بغیر کچھ کہے گاڑی کی جانب بڑھنے لگی۔ کچھ تھا اس میں پر اعتماد سا، پلانٹ سا، اور کچھ پر یقین سا۔ آخر کیا؟ عمر کو بس سرا ڈھونڈنا تھا۔ عمر حیات کے بنگلے کا لاؤنج بے ترتیب تھا۔ صوفے کے کشن نیچے گرے پڑے تھے۔ ٹی وی پہ جیوگرافی چینل خامخواہی چل رہا تھا، حالانکہ کوئی اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ خالہ سلطان صوفے کے بازو پہ سر رکھے ہوئے تھی، لمبے پیر کر کے صوفے کے دوسرے سرے پہ رکھ چھوڑے تھے۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ وہ شاید انسٹاگرام کی ریلز دیکھ رہی تھی، لیکن شدید بے چینی کے عالم میں، یوں جیسے وہ یہ کرنا نہیں چاہتی تھی لیکن مجبور تھی، جیسے وہ خود کو نارمل اور بے نیاز ظاہر کر رہی ہو، لیکن اس کام میں وہ بہت بری طرح ناکام ہو رہی تھی۔ دفعتاً اس سے اپنے چہرے پہ کسی کی نظریں محسوس ہوئی۔ خالہ نے یوں ہی لیٹے لیٹے گردن موڑ کر دیکھا تھا۔ سامنے نفیسہ حیات تھی، لاؤنج کے دروازے پہ کھڑی۔ وہ کافی دیر سے اس پہ نظریں جمائے ہوئے تھی۔ خالہ ان کو دیکھتے ہوئے اٹھ بیٹھی، چہرے پہ اب بھی بے چینی تھی۔ نفیسہ اسے دیکھتے ہوئے آگے آئیں۔ تم نے کہا تھا تم میوزک چھوڑ چکی ہو، وہ طنز نہیں کر رہی تھی، یوں جیسے یہ یاد دلا رہی ہو۔ خالہ کی آنکھوں میں تحیر سا در آیا۔ ہاں میں چھوڑ چکی ہوں۔ اب ٹریول کرتے ہوئے، کام کرتے ہوئے میں میوزک بالکل بھی نہیں سنتی، یہاں تک کہ میں نے اپنے موبائل سے سارا میوزیکل کنٹینٹ بھی ڈیلیٹ کر دیا ہے۔
نہ کچھ ہوگا، نہ سن سکوں گی۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی، اس نے اپنی بری عادت کافی حد تک کنٹرول کر رہی تھی۔ گناہ جب چھوڑا جاتا ہے تو پورے کا پورا چھوڑا جاتا ہے حالِ سلطان، گناہ آدھے پونے نہیں چھوڑے جاتے، وہ نرمی سے کہتی صوفے پر آ کر بیٹھی تھی۔ جب میوزک چھوڑ دیا تو انسٹاگرام کی ریلز پہ میوٹ لگا دو، ٹک ٹاک انسٹال کرو۔ کبھی سنا ہے شرابی نے 3 گلاس چھوڑ کر 1 گلاس پینا شروع کر دیا، وہ جسٹیفائی ہو گیا۔ حالے الجھ سی گئی، لیکن آنٹی میوزک میری بہت گہری عادت ہے، کچھ عادتوں کو نکلنے میں وقت تو لگتا ہے نا، ایسے کھینچ کر کیسے نکال دوں؟ نفیسہ کی آنکھوں میں نرم سا تاثر تھا۔ وہ اچھائی ہوتی ہے جسے اپنے اندر آہستہ آہستہ ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ بوجھ نہ بن سکے۔ برائی کو ہمیشہ جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا جاتا ہے تاکہ وہ نکل جائے، کہیں دور چلی جائے۔ یوں سمجھو تمہارا جسم ایک موبائل فون ہے اور برائی ایک وائرس، کیا تم اسے ہلکا ہلکا نکالو گی؟ آج آدھا کل 3/4، کیا تم اسے ایک ہی دفعہ نہیں نکلوانا چاہو گی؟ حالے محوسی ان کو سن رہی تھی، اس کی آنکھیں ٹکر ٹکر نفیسہ کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اگر وائرس کا علم ہو گیا ہے اور اسے ایک ہی بھی دن موبائل میں جان بوجھ کر رہنے دو گی تو بہت کچھ ہے جو ڈیمیج ہوگا۔ کیا تم ڈیمیج ہونا چاہتی ہو؟ حالے نے بے اختیار نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ سانس نہیں تھی، زندگی کا دیا ہوا بونس گفٹ تھی۔ حالے انہیں دیکھ کر مسکرائی۔ اسے لگا تھا شاید نفیسہ اس سے مہر کے بارے میں کچھ پوچھیں گی، شاید وہاں ہونے والا قصہ معلوم کریں گی، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں پوچھا۔ وہ اسے وقت دینا چاہتی تھی۔ آنٹی آپ بہت مختلف ہیں، وہ ان کے چہرے کو ستائش سے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ آپ خاندانی سیاست سے بہت دور ہیں، آپ اچھی ساس ہیں، آپ سازشیں نہیں کرتی۔ حالے کو سمجھ نہیں آیا تھا وہ کیا کہے۔ نفیسہ دھیرے سے ہنستی تھی۔ میں سازشیں کرتی ہوں لیکن مختلف قسم کی۔ مجھ سے کھانے میں مرچ زیادہ ڈال دینا اور استری رکھ کر کپڑے جلا دینا، اس سب کی توقع مت رکھنا، لیکن اگر تم اس کے علاوہ میرے ساتھ مل کر کوئی سازش کرنا چاہتی ہو تو میں تیار ہوں، بلکہ میں بہت بور ہو گئی ہوں، کوئی سازش ڈھونڈنی پڑے گی۔ آپ اسے چھوڑیں، اس وقت میرے ساتھ بیٹھ کر سازش کریں۔ یہ عمر کی آواز تھی۔ وہ پریشان سا چہرہ لیے اندر آیا تھا۔ نفیسہ نے ایک نظر اس کو دیکھا، پھر حالے کو۔ کیا یہ وہی سیلف obsessed آدمی نہیں ہے جسے سب پتہ ہوتا ہے؟ وہ سرگوشی کر رہی تھی۔ حالے پھیکا سا مسکرا دی تھی، دل اندر سے ڈوب رہا تھا۔ نفیسہ عمر کو دیکھتے ہوئے اٹھی تھی۔ یہ میرے سونے کا وقت ہے اور تم جنٹل مین کی طرح اپنی بیوی کو وقت دو، سازشیں صبح کریں گے۔ فریش دماغ کے ساتھ وہ عمر کا کندھا تھپکتے ہوئے اٹھی تھیں اور باہر نکل گئی تھیں۔ ان کو جاتا دیکھ حالے ایک بار پھر صوفے کے ہتھے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ مہذب بننے کی ساری ایکٹنگ بس ساس کے سامنے کرنی ہوتی ہے۔ عمر دوسری جانب سے اس کے پیروں والی جگہ پہ آ کر بیٹھ گیا۔ حالے نے پیر سمیٹ لیے جنہیں عمر نے سیدھا کر کے اپنی گود میں رکھ لیا۔ کیوں پریشان ہو؟ نرم سا استفسار حالے نے آنکھیں بند کر کے کھولی تھیں۔ میں پریشان نہیں ہوں عمر، وہ بولی تو اس کی آواز تکان زدہ تھی، اس کے چہرے پہ بہت سارا اضطراب تھا۔ کیا تم مہرماں کے لیے برا فیل کر رہی ہو؟ اگر ہاں تو میں تمہیں جج نہیں کروں گا، تم بتا سکتی ہو مجھے، وہ فکر مندی سے کہہ رہا تھا۔ حالے کے چہرے پہ مزید بے چینی پھیل گئی۔ میں برا فیل نہیں کر رہی عمر، میں تھک گئی ہوں۔ وہ جیسے بے بس ہو گئی۔ مجھے نہ اس عورت کے لیے نفرت محسوس ہوتی ہے نہ محبت، میں اب اس کے لیے کچھ بھی محسوس نہیں کر رہی، وہ میرے لیے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ حالے اٹھ بیٹھی، اس کے چہرے پہ اب کے بس تھکن تھی، گہری تھکن۔ میں اس انتقام، اس نفرت کے چکر سے باہر آنا چاہتی ہوں۔ میں فیری ٹیل میں جینے والی لڑکی ہوں، مجھ سے مسائل نہیں دیکھے جا رہے، مجھے میرا باپ بے قصور چاہیے عمر، بس اب اختتام چاہتی ہوں میں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے تھے، اس نے گردن جھکا دی تھی۔ میں تمہارے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتی ہوں جس میں کوئی نفرت، کوئی انتقام نہ ہو، میں بس، وہ بولتے بولتے رکی تھی جیسے جھنجھلا گئی ہو۔ کیا میں تم سے کچھ مانگ سکتی ہوں؟ پیسوں کے علاوہ کچھ بھی، وہ انگلی اٹھا کر بولا۔ حالے دھیرے سے ہنسی، پھر امید سے اسے دیکھا۔ کیا تم یہ سب ختم کر سکتے ہو؟ یہ نفرت، یہ بدلہ؟ میں تھک گئی ہوں، پلیز جسٹ ٹو ریپ، جتنا جلدی ہو سکے اسے ختم کر دو۔ وہ واقعی بے حد تھکی ہوئی لگتی تھی۔ عمر نے پلکیں جھپکا کر اسے تسلی دی۔ بس مجھے 1 ہفتہ دے دو، پھر ہم آزاد ہوں گے، کوئی انتقام، کوئی نفرت نہیں ہوگی، بس تم اور میں، اوکے؟ وہ نرمی سے بولا تھا۔ حالے نے دھیرے سے اسبات میں سر ہلا دیا، پھر عمر کو دیکھا۔ تمہیں پیسہ زیادہ پیارا ہے یا میں؟ عمر نے کان کی لو کھجائی۔ پیسہ، اس نے یک لفظی جواب دیا تھا۔ حالے ہنس پڑی۔
ایک دن آئے گا عمر حیات جب تم پیسے سے زیادہ مجھ سے محبت کرو گے، اس نے کہتے ہوئے دوبارہ سے سر کو صوفے کے ہتھے پہ ٹکا دیا اور پیر دوبارہ سے اس کی گود میں رکھ دیے۔ کیپ ڈریمنگ، عمر ہولے سے بڑبڑایا۔ چلیں جی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔